منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، دریا تجھے ملے تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر جو ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان و شکر ہے کہ بغیر کسی استحقاق کے اللہ رب العزت نے مجھ ناچیز کو آپ جیسے باصلاحیت افراد کی ملاقات و زیارات کا شرف حاصل کیا۔ یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے۔ جو باتیں انشاءاللہ کہی جائیں گی وہ میرے لیے بھی ہوں گی اور آپ کے لیے بھی ہوں گی۔ ایسا نہیں کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ سب کی سب میری اپنی زندگی میں بھی داخل ہے۔ یہ ہمارا آپسی مذاکرہ تو اس لیے ہے کہ بار بار کے مذاکرے سے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ کو منظور ہوگا تو رسوخ بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی ہو جائے گا۔ حصول علم کے تعلق سے جو باتیں کہی جا سکتی ہیں، اگر ان تمام کا خلاصہ نکالا جائے، اپنے اکابرین کی تمام تر زندگیاں دیکھی جائیں، تو ایک چیز قدر مشترک ہمارے تمام ہی اکابرین کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ چیز ہے وقت کا صحیح استعمال۔ اس دنیا کے اندر چاہے دنیاوی لحاظ سے انسان بڑا بن جائے یا اخروی لحاظ سے کامیابی اسے مل جائے، اگر اس کی سابقہ زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان کی زندگی کی نمایاں چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ وقت کا صحیح استعمال ہے۔ اور شریعت مطہرہ ان چیزوں کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی جن کے اندر وقت ضائع ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر، احادیث نبویہ کے اندر بے شمار مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے۔ حدیث کے اندر بھی ایک صحابی پیغمبر علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اور پیغمبر علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں کہ تم نے قیامت کے بارے میں کیا تیاری کر رکھی ہے؟ حالانکہ سائل کے سوال کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ تیاری کے بارے میں تو ہم سے بہتر صحابہ جانتے تھے اور عمل بھی کیا کرتے تھے، اور قصداً انہوں نے یہ سوال نہیں کیا، اور ہرگز اس سوال سے نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں تھا۔ وہ تو یہ جانتے تھے کہ ہاں قیامت انشاءاللہ آئے گی، لیکن کب آئے گی، کون سا سن ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، کون سا دن ہوگا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں کہ تم نے قیامت کے بارے میں کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام کے اس جواب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا سائل کو یہ نہ بتانا کہ کون سا دن ہوگا، کون سا سن ہوگا، کون سا سال ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، اور کب آئے گی، کتنے سالوں کے بعد آئے گی، اور اصل مقصد کو بیان کرنا کہ قیامت کے آنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہماری زندگی کی تیاری کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس مقصد کی خبر دینا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں پسند نہیں تھی جن کے اندر وقت کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت علامہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے حضرت شیخ ابو القاسم علیہ الرحمہ، بڑے صاحب نسبت بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا مقولہ مشہور ہے، فرمایا کرتے تھے من علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد ان یشغلہ بما لا ينفع، کہ اللہ کی بندے سے بے توجہی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کا شکار رہتا ہے، اس سے غیر مفید افعال کا صدور ہوتا ہے، وہ وقت کا قدردان نہیں ہوتا۔ تو گویا تضییع اوقات کے حاملین کبھی اللہ کے منظور نظر نہیں بن سکتے۔ وہ انسان جو اپنے وقت کو ضائع کرتا ہو، غلط استعمال کرتا ہو، وہ رضا الہی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی اور محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ وقت کے غلط استعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، اور انسان کامل انسان اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کرے۔ اسی طرح حضرت علامہ جمال الدین قاسمی، جن کی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے، مصر و شام کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں،
ایک مرتبہ راستے میں کہیں جا رہے تھے اور ہم جیسے چند احمقوں کا ٹولہ نظر آیا جو واہی تباہی اناب شناب گپ شپ میں لگے ہوئے تھے، تو حضرت ان کے پاس رکے، ٹھہرے اور ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے کاش اگر وقت کی خریداری ممکن ہوتی تو آج میں ان سے ان کا وقت خرید لیتا۔ اپنی حیات کے اس قیمتی سرمائے کو کس بے دردی سے لٹا رہے اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا۔ انہیں احساس تک نہیں ہوتا اس کی حساسیت کا، ان کے ذہن و دماغ میں ادراک نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اور یہ تو ان کا مسئلہ تھا۔ اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم نے بھی اس کو جرم تصور کرنا ہی چھوڑ دیا کہ ہمارے وقت کا کتنا غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی پیدائشی زندگی سے لے کر موت تک اور اپنی مدرسے کی زندگی سے لے کر عمل تک جتنے بھی پہلو پر نظر ڈالتے ہیں، تمام کا خلاصہ وقت کا صحیح استعمال نکلتا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ منصور بن معتمر علیہ الرحمہ، بخاری کے روات میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، 40 سال تک عشاء کے بعد کسی سے بات چیت نہیں۔ وہ کتنے عظیم الشان لوگ گزرے ہیں کہ 40 سال تک بات چیت نہیں کی، اپنے وقت کے صحیح استعمال کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ حضرت امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ جو ان کا حجرہ تھا جس کے اندر وہ تصنیف و تالیفات کیا کرتے تھے، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا حضرت آپ کے کمرے کی کڑی خراب ہو چکی ہے، چھتوں کے اندر جو کڑیاں ہوا کرتی تھی خراب ہو چکی ہے، بوسیدہ ہو چکی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ 20 سال ہو چکے ہیں وہ حجرہ جس کے اندر آپ کا اکثر وقت گزرتا ہے، جس کے اندر صبح و شام آپ کی گزرتی رہتی ہیں، 20 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک چھت کی طرف نظر اٹھا کر میں نے نہیں دیکھا۔ اتنے وقت کی قدردان ہے۔ حضرت حسان بن ابی سنان علیہ الرحمہ تابعی ہیں، کہیں جا رہے تھے، ایک نیا مکان نظر آیا، فرمانے لگے یہ مکان کس کا ہے؟ اب کہنے کو تو یہ کہہ دیا لیکن دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا یہ میں نے کیسا غیر متعلق سوال کر لیا، مکان کی تعمیر سے میرا کیا واسطہ؟ تو اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے جو کفارہ متعین کیا ہے وہ 1 سال کے روزے رکھے کہ میں نے یہ غلط سوال کیا ہے، میرا وقت اس کے اندر ضائع ہوا ہے، لہٰذا 1 سال کے روزے مجھے رکھنے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وقت انسان کے لیے قیمتی سرمایہ ہے، نہ مال و دولت سے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ رعب و جلال سے حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ طاقت و قوت سے حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ حکمرانی اور اقتدار سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ بیمار ہو جائیں آپ کی صحت واپس آ سکتی ہے، آپ غریب بن جائیں آپ کو دوبارہ مال مل سکتا ہے، لیکن وقت اتنی قیمتی شے ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل جائے تو بجز کف افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، ہم یہاں پر آئے ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے وطن کی زندگی کو چھوڑ کر، اپنے علاقوں کی زندگی کو چھوڑ کر، عیش بھری زندگی کو چھوڑ کر ہم مدرسے کے اندر آئے ہیں، تو ہمارا مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے۔ جو انسان، دیکھو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر صلاحیت رکھی ہے، انسان مفسر بھی بن سکتا ہے، محدث بھی بن سکتا ہے، خطیب بھی بن سکتا ہے، مقرر بھی بن سکتا ہے، اور تمام دینی دنیاوی علوم حاصل کر سکتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اس کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن وہ سونے والے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس طرح انسان سوتا ہے کہ مجبور محض بن جاتا ہے، اس طریقے سے، اور انسان جس پر محنت کرتا ہے وہ صلاحیت اس کی بیدار ہو جاتی ہے اور اسی کے نام سے پھر اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے اندر اللہ نے ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، ہم نحو پر بھی عبور حاصل کر سکتے ہیں، صرف میں بھی ماہر ہو سکتے ہیں، عربی کے اندر بھی ماہر بن سکتے ہیں، ساری صلاحیتیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں، لیکن یہ ساری صلاحیتیں بھی سو رہی ہیں۔ ہم جتنی پر محنت کرتے رہیں گی وہ بیدار ہوتی رہیں گی۔ ہم نے صرف پر محنت کی تو صرف بیدار ہو گیا، نحو پر محنت کی وہ بیدار ہو گیا، اپنے اکابرین کی زندگی دیکھی اور ان تمام
قیام کی بیداری کے لیے اپنے وقت کا بس صحیح استعمال ہمیں کرنا ہے. ہم نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کر لیا تو انشاءاللہ یہ بات دیگر تمام صلاحیتیں اجاگر ہوتی رہیں گی. اور ایک دن وہ آئے گا کہ انشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی عمر میں تمام تصنیفات و تالیفات سے فراغت حاصل کر لی تھی. کوئی علم نہیں چھوڑا آپ نے. نحو کے اصول ایجاد کر دیے, طب کے اوپر کتابیں لکھ دی, حکمت کے اوپر کتابیں لکھ دی, اور 40 سال کے اندر سارے کام کر لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے. جو وقت ضائع کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں. بس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اپنے وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا